جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم مختلف چیریٹی آرگنائزیشنز کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں اس لیے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر آپ کا جی چاہے ان میں سے کوئی آپ کے دل کو لگے تو آپ ان سے رابطہ کریں اور جو مدد ہو سکتی ہے وہ کر سکیں یا انسپریشن لے سکیں. آج ہم ذکر کر رہے ہیں لاہور کی ایک ٹرسٹ ہے عالم بی بی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن. نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بیسیکلی کیا کام کرتی ہے یہ فاؤنڈیشن. اور یہ کہانی ہے کوئی 20 سال پرانی. 2005 میں فرا دیبا اکرم جو عالم بی بی کی صاحبزادی ہیں وہ کوٹ لکھپت کے ایک علاقے میں گئیں کچی آبادی میں جہاں بلو پاورٹی لائن آبادی رہتی ہے. تو وہاں کچھ بچے جو اسٹریٹ چلڈرن تھے وہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. بچے ان کے بیگ کو دیکھ رہے تھے اور وہ امید کر رہے تھے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ چیز جو ہے انہیں نکلے گی. تو ان کے پاس 2-4 بسکٹس کے پیکٹ تھے تو انہوں نے نکالے تو بچوں نے ظاہر ہے جھپٹ لیے. ایک بچہ جو ہے بالکل سائیڈ میں کھڑا ہوا تھا تو فرا کو کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ نہیں آگے بڑھ رہا تو اس سے پوچھا بیٹا آپ کو نہیں چاہیے بسکٹ؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو بسکٹ نہیں چاہیے, مجھے چاہیے کاپی پینسل. تو یہ جو جملہ تھا یہ ان کے دل کو ایسا لگا کہ پھر انہوں نے وہیں اسی لوکیلٹی میں ایک درخت کے نیچے کلاسز شروع کر دی. حالانکہ یہ خود بھی اس وقت زیر تعلیم تھیں اور پھر یہ روزانہ ان بچوں کی کلاس لیتی رہیں. اس کے بعد پھر وہ یہ کوٹ لکھپت کا جو انڈسٹریل ایریا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اور یہ علاقہ منشیات اور اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے اس زمانے میں جانا جاتا تھا, اس وقت کا نہیں معلوم. اس کے بعد رفتہ رفتہ انہوں نے اسی علاقے میں ایک کرائے کا گھر لیا 4 مرلے کا. وہ اسکول جو ہے وہ باقاعدہ وہاں شفٹ ہوا. گھر گھر جا کے انہوں نے بچوں کو جمع کرنے کی کوشش کی. کوئی 60 کے قریب بچے جو ہیں ان کو انرول کرنے میں کامیابی ہو گئی. اور پھر چل وہاں سے 20 سال کا جو سفر ہے اس میں کئی مرحلے آئے اور ان کا کام جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا. تو ہم یہی انٹرسٹڈ ہیں ان سے جاننے میں کہ اس وقت ان کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں اور وہ کس طرح کی جو NGOs ہیں ان سے یونیک ہیں. فرا تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا موٹو ہے, میں آپ کی ویب سائٹ پہ گیا, موٹو ہے نیکی کر بستے میں ڈال. کیا مطلب ہے اس کا؟ شکریہ وسط زرار اور آپ کے ساتھ شاذیب ہیں مجھے بات کرنے کا موقع دینے کے لیے. ہم نے ایک محاورہ سنا ہوا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. جی تو ہم نے اسی سے کیا نیکی کر بستے میں ڈال, یعنی آپ نیکی کریں بیگ میں ڈالنے سے مراد کہ کسی کو ایجوکیٹ کر دیں, کسی کی تعلیم کا ذمہ اٹھا لیں اگر آپ کی استطاعت ہے. تو پھر نیکی کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ٹو ایجوکیٹ سم ون, ٹو ایجوکیٹ اے چائلڈ کے ساتھ. جی اچھا, لیکن آپ صرف ایجوکیشن کا کام تو اب نہیں ہے نا. اب میں دیکھ رہا تھا آپ کی ویب سائٹ پہ تو ماشاءاللہ بہت مختلف شعبوں میں کام ہو رہا ہے. آپ کا جو فوڈ پروجیکٹ ہے لوگوں کو خوراک فراہم کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. پہلے تو آپ نے آغاز تو ظاہر ہے کہ تعلیم سے کیا, تو نیوٹریشن اور فوڈ کی طرف کیسے گئے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے, اس لیے کہ ہمارا جو آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ یونیک کیا چیز ہے, دوسروں سے مختلف کیا ہے, اس میں ایک یہ چیز ہے کہ ہمارا ہولسٹک ڈیولپمنٹ ماڈل ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ پرفارم نہیں کر پاتا تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر پوٹینشیل کم ہے یا اس کا کوئی ٹیلنٹ کا مسئلہ ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کی روٹ کاز کوئی اور چیز ہے. تو ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کا بیریئر کیا ہے. اس میں ایک بار ہمارے سامنے آیا کہ جو بچے پرفارم نہیں کر رہے وہ ایسے بچے ہیں جن کے گھر 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا بنتا ہے اور وہ صبح خالی پیٹ سکول آتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے پاتے اور ان کی پرفارمنس کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو ہم نے ایسے بچوں کو سکول میں لنچ دینا شروع کیا کہ اگر وہ کچھ کھائیں گے ان کے اندر کچھ ہوگا تو وہ بہتر پرفارم کر سکیں گے. اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ بچے جب بیمار پڑتے ہیں تو ایبسنٹیز ہوتی ہیں, اور اگر کوئی بچہ گھر میں رہنے کی بجائے اسکول آ بھی جائے تو اپنی اس ہیلتھ ایشو کی وجہ سے وہ پراپرلی توجہ نہیں دے سکتا. ہم نے اپنے ہی اسکول کے اندر ایک چھوٹا سا ہیلتھ یونٹ شروع کیا اور وہاں پر ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل کے پیڈ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے, اور جس بچے کو مسئلہ ہوتا ہے وہ ٹائملی چیک اپ ہوتا ہے, اسکول سے اس کو 1 نمبر میڈیسن ملتی ہے, اور وہ بچہ جس نے لنگر آن
مسئلہ پیرنٹس نے کرنا تھا کہ کبھی پیسے نہیں ہیں, کبھی وہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے چھٹی نہیں مل رہی, اور کبھی انہیں لگتا ہے کہ یہ بچہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, ہم گھر کے ٹوٹکے کر لیں گے. اس بچے کو اسکول کے اندر سے ٹائملی ہیلتھ فیسلٹی مل جاتی ہے. اس طرح چونکہ یہ بچے بہت ساری ڈس ایڈوانٹیجز والی فیملی سے آتے ہیں, تو گھر میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس سے وہ ٹراما بھی فیل کرتے ہیں, سائیکولوجیکلی, مینٹلی ان کے ایشوز بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اسکول میں کاؤنسلنگ کا سلسلہ شروع کیا. ہم اس کو سائکیٹری یا مینٹل ہیلتھ کا اس طرح نام نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں یہ آپ کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, جو بھی آپ کے اندر پریشانی یا چیز ہے آپ اس کو ہمارے ساتھ وینٹ آؤٹ کر دیں. کیونکہ جب ان کو ایک ٹرسٹ وردی گڈ لسنر ملتا ہے تو وہ بات شیئر کرتے ہیں, اور شیئر کرتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے ہم مینٹلی بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو یہ بہت ہے کہ میٹرک کے بعد جو اگر پڑھنا چاہیں گے تو کیسے پڑھیں گے. تو عالم بی بی اسکول تو میٹرک تک ہے, لیکن میٹرک کے بعد کالج یونیورسٹی میں ہم انہیں فلی اسپانسر کرتے ہیں. وہ فیس سے لے کر ان کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے وہ بھی ہے, تاکہ ان کو یہ شیورٹی ملے کہ اگر میں 4 سال کا عالم بی بی میں آیا ہوں تو یہاں تک مجھے سپورٹ نہیں صرف ملے گی میٹرک تک, بلکہ جب تک میں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا, مجھے پڑھائی کرنی ہے یا اسکل سیکھنی ہے, ادارہ مجھے سپورٹ کرے گا. تو یہی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ماڈل. اور ایک اور چیز کہ نیوٹریشن, قیدیوں کا بھی کوئی پروجیکٹ ہے آپ کا؟ جی, پنجاب گورنمنٹ نے مجھے 3 سال کے لیے NOV بنایا تھا, نان آفیشیل وزٹر آف پریزنس. کوٹ لکھپت جیل جو ایک بڑی جیل ہے, وہاں پر کافی ساری خواتین بھی ہیں, ان کا ونگ ہے, اور ان کے خاص ایج تک کے بچے بھی وہ ساتھ رکھتی ہیں. اسی طرح جو شادمان میں کیمپ جیل ہے وہاں جوینائل کا پورا بلاک ہے. تو دونوں جگہوں پہ پروجیکٹ تھا. پھر وہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو ان کے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کے لیے ان کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کی. پھر ان کے بچوں کے پڑھنے کے لیے ہم نے وہاں بندوبست کیا. پھر جو بڑے بچے کیمپ جیل میں تھے ان کے پڑھنے کا بندوبست کیا. اور اوکیزنس پر جیسے عید ہے, بڑی ہے, چھوٹی ہے, اور اوکیزنز ہیں, ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے اور کوشش کرتے کہ ان کو بھی نئے کپڑے, نئے جوتے ملیں, تاکہ وہ ایک فیل آئے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو کچھ ایسے لوگ کئی سالوں سے وہاں پہ تھے جن کے تھوڑی اماؤنٹ کے جرمانے تھے لیکن وہ ادا نہیں کر سکتے, وہ ہم نے ادا کیے اور ان کو باہر لے کر آئے. جن کے پاس وکیل کی فیس نہیں تھی, کوئی وکیل نہیں تھا, ان کو ہم نے وکیل بھی مہیا کیا تاکہ ان کا کیس تو چل سکے. اور اس میں سے اکثر لوگ بے قصور بھی تھے, لیکن لیگل ایڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بس اندر تھے. تو اس طرح کی ملٹیپل سائٹس پہ ہم نے کوشش کی کہ ان کی بھی مدد کی جائے, کیونکہ جس طرح ہم جس دنیا میں رہتے ہیں, ایک دنیا یہ ہے اور ایک پوری دنیا جیل کے اندر کی دنیا ہے, اس کی پورے ویئر اباؤٹس ہی ڈفرینٹ ہیں. اچھا فرح, جیسے آپ نے یہ ایکسپلین کیا کہ آپ نے ہولسٹک اپروچ کی بات کی کہ کیسے تعلیم سے ہیلتھ آ گیا معاملہ, فوڈ بھی آ گیا, ہیلتھ بھی آ گئے, کاؤنسلنگ بھی آ گئی. جب بھی ہم یہ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اسکول کی, تو ایک ٹرائنگل ہوتا ہے جس میں بچہ ہے, ٹیچر ہے, اور پھر والدین ہیں. تو والدین کے حوالے سے کچھ بتائیں گی کہ ان کو اگر آپ نے انگیج کیا یا ان سے آپ کا انٹریکشن کس حد تک رہا ہے اس پورے ایکسپیرینس کے دوران؟ جی, پیرنٹس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بہت ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے رائٹلی ڈائریکٹ کی اس بات کو کہ پیرنٹس, بچہ اور ٹیچر. تو بچے کی پرفارمنس تبھی بہتر ہوتی ہے جب ٹیچر اور پیرنٹس کے اوپر بھی کام ہو. اگر آپ کوئی بھی اینگل مس کرتے ہیں تو پرفارمنس آپ ڈیزائرڈ نہیں مل سکتی. شروع کے اندر جو پہلے 6-7 سال تھے وہ ایک بڑی چیلنج تھا کہ ہم بچوں کو اکٹھا کر کے لاتے تھے, پیرنٹس ان کو واپس لے جاتے تھے, پھر ہم لے کے آتے تھے, وہ واپس لے جاتے تھے. اور مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی کہ دے ور ویری رائٹ. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس بہت بیسک نیڈ کھانا اور صاف پانی نہیں ہے تو آپ اس کی فکر کریں گے یا آپ کی بچے کی پڑھائی کی. اور پھر ان کو یہ بھی خیال تھا کہ بچوں نے 10 جماعتیں پڑھ کے کیا کر لینا ہے, پھر بھی تو کام ہی سیکھنا ہے, تو بہتر ہے ابھی سے سیکھ لیں. تو ہم نے پھر 6-7 سال لگانے کے بعد جو ٹرسٹ ون کیا, اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ تھی کہ ہم عالم بی بی اسکول کا نام ہے عالم بی بی تعلیم و تربیت اسکول. ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ اگر ادارے میں تربیت نہیں ہو رہی تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوا, کیونکہ آپ کے جو یہ بچے ہیں ان کا ماحول بہت زیادہ پازیٹیو نہیں جہاں یہ رہتے ہیں.
जो पेरेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनके पास एक तो टाइम नहीं है, दूसरा वो खुद भी तरबियत के बारे में इतना शौक नहीं रखते। सिर्फ एक स्कूल बचता है जहां ये बच्चे आते हैं, अगर वहां इनको अच्छा शहरी बना दिया जाए तो हम समझते हैं कि ये तालीम से भी बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। तो जब पेरेंट्स ने देखा कि जो इस स्कूल में बच्चे जाते हैं वो तो घर आके काम भी करते हैं, वो बिहेव भी बड़ा अच्छा करते हैं, वो साफ भी बहुत हैं और उनके अंदर एक प्लेजेंट चेंज आया, ये हमारी एक आप कह लें मार्केटिंग बन गई कि पेरेंट्स मोटिवेट हुए और वो खुद ही फिर लेकर आना शुरू हो गए बच्चों को, फिर उनके रिजल्ट्स अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात, हमने बच्चे को एनरोल नहीं किया, हमने पूरी फैमिली को अडॉप्ट किया। पूरी फैमिली मसलन जिन बच्चों के घर में राशन का मसला है, हम खामोशी से हर महीने ग्रोसरी उनको दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। उनको अगर घर के अंदर किसी को कोई बीमार हो गया है, उसके अलावा कोई इमरजेंसी आ गई है, तो स्कूल उनको जितना सपोर्ट कर सकता है करता है। तो फराज साहब, parents सॉरी को हमारे पास थोड़ा सा टाइम जी। कम है, बट यू हैव एक्सप्लेन्ड विद अमेजिंग डिटेल यार, किस तरह से अच्छा, आपका मैं काम जाते स्पेंड करता गया है। प्रोग्राम पे आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं ये बता दूं कि एक तो जो इनकी मदद करना चाहे, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली, अगर आपको दिल को लगी हैं तो इनका आलम बीबी एजुकेशनल फाउंडेशन के नाम से इनकी वेबसाइट है, उस पर चले जाएं, पूरी मालूमात मिल जाएंगी कि आप कैसे इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। और इस वक्त 1000 के करीब बच्चे बच्चियां जो हैं, इनके 2 स्कूल हैं, एक मुरीद के में है और एक लाहौर में है। और लाहौर में इस वक्त इनका मसला ये है कि 12 कनाल की जगह इन्होंने ले ली है पर्पस बिल्ड कैंपस की तामीर के लिए, तो उसके तगोदौ में ये लगे हुए हैं। तो आप ये देखें, बात शुरू हुई बस्ता भरने से और आ गई है पेट, दिल और दिमाग भरने तक। और मैं अभी वक्त नहीं था, लेकिन मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ बच्चों और स्टूडेंट्स तक अब महदूद नहीं है। डेली लेबरर्स, हॉकर्स, ये भी इनकी फैसिलिटी, अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट लिटरेसी, मतलब फूड और हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर बिलखुसूस। तो उनकी खुराक और उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए, यानी जिस दर बिल्कुल 20 रुपए की पेमेंट पर, सॉरी। हाँ, यानी जिस दरख्त के नीचे ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 25 साल पहले, वो दरख्त की शाखें अब फैलती चली जा रही हैं। जी, वाह वाह, बेशक, गुड हो गया।